ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت میں کوئی راستہ نکال سکتی ہے؟ پہلے پیچھے ہٹ رہے تھے اس ٹویٹ سے، اب اس کو نہ صرف آن کر رہے ہیں بلکہ اس کو پن کر دیا ہے۔ ابھی دو سوچیں موجود ہیں پی ٹی آئی میں، ایک کہہ رہی ہے کہ نہیں پیچھے ہٹو، ہمیں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، دوسری ابھی بھی وہیں پر موجود ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ چوائس پی ٹی آئی کی نہیں ہے، چوائس ان کی ہے جن کے پاس اس ملک میں اختیارات اور اقتدار ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس طرح سلوک کرنا ہے۔ میں جو سمجھنے ایف آئی اے کی آپ نے بات کی تھی نا، ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گا، اس سے حالات خراب ہوں گے۔ دیکھیں نا، آپ کو ملک میں سیاست کو بچانا ہے، اور سیاست کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن کو کم کرنا ہے۔ ایف آئی اے آپ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے سیاسی مخالفین کو رگڑا پڑ جائے گا، کچھ اور لوگوں کی خواہش ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا مستقبل تاریک ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 71 پہ یہ کیا بے معنی بحث اس میں شروع ہو گئی، ٹوٹلی ایرریلیونٹ بحث ہے اس وقت۔ تو اس کو اس لیے سنیے نا، بات سنیے میری، آپ کو 1971 آج کیا 224 ہے نا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، بنگلہ دیش کے اندر رائٹنگز ملتی ہیں، کتابیں ملتے ہیں، آرٹیکل ملتے ہیں، کچھ فوکس کرتے ہیں کہ یحییٰ خان ذمہ دار تھا، جو فوج کو ایکیوز کرتے ہیں، کچھ رائٹنگز ہیں جو مجیب الرحمان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، تیسری وہ ہیں جو اس کو جو ہے بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے ضد کی، اس سے یہ جھگڑا پڑا۔ چوتھا اس کا اسپیکٹ ہے انڈین رول کا، کہ انڈیا نے بھی ایک مخصوص رول پلے کر کے پاکستان کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ لہٰذا اس سٹیج پہ اتنا کچھ موجود ہے آپ کے پاس مطالعے کے لیے، کس چیز پہ آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کو جس موضوع، اگر آپ کو یحییٰ خان کے خلاف چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں گا، یہ چیزیں آپ پڑھ لیں، اور اس کے حق میں چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر پوائنٹ یہ نا، اس وقت ایشو کون بنا رہا ہے اس چیز کو؟ دیکھیں، ایشو یہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مقصدیت تو ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں۔ آپ بات یہ ہے کہ جب پالیٹکس میں ساری چیزیں ایک پارٹی کے خلاف ٹارگٹ ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہ پارٹی جو ہے نا وہ اندرونی طور پہ انتشار کا شکار بھی ہوتی ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے اور پارٹیوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پارٹی ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ ریٹیلیٹ کیا ہے پچھلی پارٹیوں نے بھی، جو آپ نے ابھی مثال دی نا، وہ وقتی ریٹیلیشن تھی، جب وقت گزر جاتا ہے پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ کو یہ کہنا کہ جی وہ راستہ نکالیں گے کہ نہیں راستہ نکالیں گے، اس وقت راستہ کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کنفرنٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے راستہ نکالنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے۔ آپ ڈائیلاگ چاہتے ہیں نا، ڈائیلاگ اس طرح نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے پہلے آپ کو فضا قائم کرنی ہوتی ہے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ آپ کو کچھ کرنے پڑتے ہیں کہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو۔ دوسرا جو ہے، آپ کو گفتگو کا جو ٹون ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، وہ آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوگا یہ۔ اور پھر ایک مشترکہ ایجنڈا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں 9/11 کے ساتھ سزائیں ملے، 9/11 کے بعد یہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو۔ جو 9 مئی کو 9/11 کہہ رہا ہوں، 9 مئی جو ہے وہ جو آپ 9 مئی پہ جن کو سزائیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ سے گفتگو کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی فیملی میں کوئی شادی تھی جب نریندر مودی صاحب تشریف لے کر آئے تھے، تو کیا اس قیادت کے بھی کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ اس سے بھی جو ہے تعلقات کی بحالی ممکن نہیں ہے؟ اگر نریندر مودی صاحب جیت جاتے ہیں تو پاکستان اس کو کیسے لے گا؟ آپ نے ذکر کر دیا نا 2015 دسمبر کا، جب وہ نواز شریف صاحب کے گھر آئے تھے، تو انہوں نے اس الیکشن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور پاکستان کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے مودی صاحب نے 2015 کی جو وزٹ ہے اس کے بارے میں کہ میں پاکستان گیا بغیر ویزا، بغیر چیکنگ کے، میں تو گھوم پھر وہاں ہو آیا۔ تو یہ ہمارے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ جب مودی صاحب آتے ہیں، وہ تصویریں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کا سٹاف ہے، جو 1-2 ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں۔ اب وہ کابل سے دلی واپس جا رہے تھے نا، تو یہاں راستے میں رکے ہیں لاہور کے اندر، لیکن پاکستان کا فورن آفس کا کوئی بندہ نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ، پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کا کوئی بندہ نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ۔ یہ سوچنے والی باتیں کہ گورننس کا سٹائل کیا ہے، اور یہی چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں
کہ سچویشن انڈیا پاکستان میں فرق کیا ہے. مودی کے متعلق جنرل کانسنسس تو یہی ہے کہ وہ اس کی پارٹی لیڈ لے جائے گی. کتنی لیڈ لے گی یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. اور اس میں جو ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف انہوں نے مذہبی انتہا پسندی بڑھایا ہے اور انڈیا کا جو تشخص ہے اس کو ری ڈیفائن کیا ہے انہوں نے مذہب کے حوالے سے, سیکولر سٹیٹ میں مذہب کے حوالے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف جو کامیابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ سکے ہیں تو اس کے جو ہے نا 3 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک اکانومی, ٹھیک ہے, اکانومی کی ہے کسی کی کامیابی اور ناکامی کی, ایک فیکٹر ان کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی میں سب سے بڑی پارٹی کانگریس پارٹی تھی جو ٹوٹل ڈس ارے کے اندر ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے وہاں, اور آپ تو لیڈرشپ نہرو فیملی سے باہر چلی گئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نریندر مودی صاحب کی جیت جو ہے وہ اس کے امکانات روشن دکھائی دے. پوائنٹ یہ ہے نا, آپ صوبوں کے سپورٹ یہ معاملہ بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, صوبے تو پہلے ہی کچھ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں کہ NFC کے تحت انہیں پورا حصہ نہیں مل رہا, تو پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے پاکستان کی جو روایت ہے, ہمارا ایجوکیشن کا GDP کا ریشو ہے وہ 47 سے اگر آج تک آئیں وہ 2.5% کے قریب بنتا ہے. اس میں کرپشن نکال دیں تو وہ 2% سے بھی نیچے گر جائے, 2.5% سے 2.5-3%. اچھا, اور پھر اس میں ڈائیورشن ہوتی ہے, کٹ لگتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ 8ویں 10 کیا ترمیم ہو گئی تھی, 18ویں ترمیم ہو گئی تھی. 18ویں ترمیم تو 2010 میں ہوئی تھی, ان کو اب ہوش آیا ہے, اب 2024 میں ہوش آیا ہے. اب IMF کہہ رہا ہے, اور کیونکہ خود تو عقل ہے نہیں نا, انہی کی باتوں پہ چلنا ہے. کرگستان بھیج دیں سارے, یہاں پاکستان کی یونیورسٹیاں بند کر کے سب کو کہیں کرگستان جا کے پڑھا کریں. دیکھیں نا, کسی ملک کی نیشن بلڈنگ کے لیے, کسی ملک کی شناخت کو چلانے کے لیے تعلیم سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو ملک قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو نالج کو پروموٹ کرتی ہیں, اور یونیورسٹیز کا بنیادی رول نالج کی پروموشن ہوتا ہے, بلڈنگ آف نیو نالج ہوتا ہے, نیا علم جو کریٹ کرنا وہ یونیورسٹیوں کا کام ہوتا ہے. اور ان سیاسی جماعتوں کو منشور اٹھا کے دیکھ لیں